جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ہی ملتی ہیں، ان کی حفاظت فرشتے ہمارے لیے کرتے ہیں۔ کسی کے دل کو خوش کر دو، یہ حج اکبر ہے، برابر ہے 1000 کعبوں سے ایک دل بہتر ہے۔ کعبہ تو خلیل اللہ کے ہاتھوں بنا ہے، لیکن دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ جو تیری راہ میں گم ہو وہی پا جائے تجھے، سر جو سولی پہ چڑھائے وہی سردار بنے۔ پورے انسان کی فطرت مکھی جیسی ہوتی ہے، جو سارے جسم کو چھوڑ کر صرف زخم کو چنتی ہے۔ یہ دنیا ماضی میں جینے والوں کے لیے نہیں ہے۔ کسی کو اپنے راز ظاہر کرنے پر زور دینے کی بجائے ایسا بننا چاہیے کہ وہ آپ پر اعتماد کر کے خود آپ کو اپنے بارے میں بتا دے، مگر کہ وہ راز ایک امانت ہوتا ہے جس کی حفاظت ہم پر فرض ہو جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری ہر خاص بات کا اعتبار کریں تو تم عام باتوں میں بھی سچے بنا کرو۔ انسان کو اپنی تقدیر کے بارے میں اندازے نہیں لگانے چاہیے۔ یہ حساب کا سوال نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ رب پر ہی چھوڑ دینا چاہیے اسے۔ جو چیزیں سمجھداری سے نہیں سلجھتی وہ احساس سے سلجھ جاتی ہے۔ خود کو پہچان لینا ایک رویہ ہے، ایک فن ہے، ایک عادت ہے۔ جب انسان یہ سیکھ لیتا ہے تو وہ بدل جاتا ہے، اور انسان جب خود بدلتا ہے تو اس کے ارد گرد کی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ وہ پہلے خود کو پہچانتا ہے، پھر وہ اپنے بنانے والے سے محبت کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر لوگوں سے محبت ملے یا نہ ملے اسے پریشانی نہیں ہوتی، اس کا دل سیر ہو جاتا ہے۔ اچھوں کے ساتھ برا نہیں ہوتا، ہاں اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں۔ جب انسان کے 2 ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں جا رہے ہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ راستے میں ہیں۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انتہائی ضرورت اور تکلیف کے وقت بھی وہ جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے۔ جو لوگ یہ احتیاط نہیں رکھتے وہ چوپائے کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کو اپنی ذات کا علم نہیں ہوتا۔ ذہانت الگ چیز ہوتی ہے، ذہانت کا یقین الگ۔ ہر چیز نئی پیدا ہوتی ہے اور پرانی ہو کر مرتی ہے۔ اللہ تعالی نے ہماری شکل مختلف بنائی ہے، کیا اس نے ہماری زندگی کا راستہ دوسروں جیسا بنایا ہوگا؟ کیا اللہ تعالی نے آپ کے لیے کچھ اتنا الگ نہیں سوچا ہوگا جتنا الگ آپ کا چہرہ ہے اور جتنی الگ آپ کی طبیعت ہے؟ اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے کا نتیجہ بہت جلد سامنے آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خواب سے اٹھ کر بیٹے کو قربان گاہ تک لے گئے، اور بیٹے کی گردن پر چھری رکھنے سے پہلے ان کو بیٹا لوٹا دیا گیا۔ آپ کو بھی حرام چھوڑنے پر حلال کا انعام جلد ملے گا۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہے، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ خواہشیں تو ویسے بھی رسوا کر دیتی ہیں۔ غلط چیزوں کا انتخاب چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ موت کو ناپسند کرنا جائز نہیں، ہاں لیکن اس کے لیے کوشش اور اس کی خواہش حرام ہے۔ دیدار جیسا بھی بے مثل ہو، بالآخر آنکھیں تھکتی ہیں۔ دنیاوی چیزوں سے طویل قربت ان میں ہماری عقیدت کو مٹا بھی دیتی ہے۔ ہم کانوں کو چھوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ رخ میرا کعبے کی طرف۔ کیا واقعی ہمارا رخ کعبے کی طرف ہے؟ اے خدا ان پر رحم فرما جو ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور پچھڑے ہوئے ہیں۔ جب آنسو گر جاتا ہے تو دل کو سکون ہو جاتا ہے۔ اپنی اصلیت اور حقیقت کی یاد آوری عام طور پر انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ آپ کے خیال میں دور بیٹھا ہوا آپ سے تعلق رکھنے والا جو انسان ہے، اس پر آپ کی یاد کا اثر پڑتا ہے یا نہیں؟
जब उसके दूर होने से आप पर असर पड़ रहा है तो उस पर क्यों नहीं पड़ेगा। इसलिए ये सवाल अपने जवाब के पास ही बैठा है। रोज को हमेशा ज़वाल आता है, मगर ज़वाल कभी भी हमेशा नहीं रहता। बहादुर वही होता है जो अपने खौफ को दबोच ले और फिर फूंक मारकर उसको राख की तरह उड़ा दे। खौफ से भागना मसले का हल नहीं, बल्कि खौफ के अंदर गोता खाना और फिर उससे निकल आना इंसान को असल आज़ादी देता है। चीज़ों की तादाद में कमी हो जानी चाहिए, खूबियों की नहीं। नेकी की तौफीक मिले ना मिले, गुनाह से दूरी की तौफीक ज़रूर मिलनी चाहिए। किसी के लिए आसानियाँ ना पैदा कर सके तो उसके लिए मुश्किलात भी पैदा नहीं करनी चाहिए। दिल दुखने से चेहरे की रंगत खुद ही बदल जाती है। हम सब बहुत सी खामियों वाले इंसान हैं, गलतियाँ गुनाह सब करते रहते हैं। सब एक जैसे ही है, कुछ खूबियों में अच्छे, कुछ खामियों में बुरे। लेकिन सबसे बेहतर शायद वो होता है जो दरगुजर करने का हौसला रखता हो। और बाज़ गुनाहों की सज़ा जब अल्लाह दे देता है तो फिर हमें नहीं देनी चाहिए। ज़िंदगी की खूबसूरतियों को खूबसूरती से जीना चाहिए, वरना बहुत सी जगह खाली रह जाती हैं जिन्हें आप दोबारा कभी ज़िंदगी में भर नहीं सकते। मोमिन के ईमान का पता आजमाइश में चलता है, जब वो हर तरह से दुआ कर लेता है मगर कोई असर नहीं देखता और नाउम्मीदी के हज़ार सबब होने के बावजूद उम्मीद और आस का दिया जलाए रखता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि अल्लाह उसकी मसलहतों को बेहतर जानता है। उम्मीद है कि आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाएगा जो आपकी ज़बान बोलता हो, ताकि आपको अपनी रूह का तर्जुमा करने में ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह हर चीज़ की परवाह करता है जो आपकी फ़िक्र में है, लिहाजा उससे किसी भी चीज़ के बारे में आज़ादाना गुफ्तगू करें। इंसान को हमेशा मशवरा करना चाहिए। मशवरा इंसान को रुसवाई से बचा लेता है। बेहतरीन मशवरा अल्लाह से मशवरा होता है और बेहतरीन फतवा दिल का फतवा होता है। आखिरी फतवा, तौबा पहली इंसानी दुआ, पहला इंसानी अमल, अल्लाह से रुजू का पहला वस्फ है। अल्लाह किसी के दिल में राई के दाने के बराबर ईमान देखता है तो उसे पूरी हिदायत अता कर देता है, और ये उस तक ही आती हैं जिसे हासिल हुई हो। इस उम्र में शख्सियत बन रही होती है, उस उम्र में शागिर्दों को उस्ताद की शिद्दत से ज़रूरत महसूस होती है। गलतियों को याद रखना चाहिए, क्योंकि गलतियों को याद रखने से उनको दोहराने का अंदेशा कम हो जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सबसे पहले इबादत ये है कि इंसान मुसीबत में सब्र करके अल्लाह ताला की तरफ से मदद का इंतज़ार करे। बदतरीन सच्चाई ये है कि इंसान खुद अपनी तारीफ़ करने लगे। फ़ख्र करने से बढ़कर कोई जहालत नहीं। जो शख्स हर काम में अपनी तारीफ़ का ख्वाहिशमंद हो वो रियाकार है। तकलीफ़ से अपनी आँखें बचा लो, वरना कभी खुश नहीं रह सकोगे। कोई दोस्त अपने भाई का सच्चा दोस्त हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अपने दोस्त को बे मौक़ों पर याद न रखे। मुसीबत के मौके पर, उसकी गैर हाज़िरी में और उसकी वफ़ात के बाद। गुनाह बीमारी है, इस्तिग़फ़ार दवा है, और गुनाहों की शिफा ये है कि उन्हें दोबारा अंजाम ना दिया जाए। जो अपने नफ्स से राज़ी होगा और उसकी धोखेबाजी पर भरोसा करेगा वो हलाक हो जाएगा। ऐ लोगो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, इसलिए कि तक़वा और परहेज़गारी के लिए सब्र करना अल्लाह ताला के अज़ाब को बर्दाश्त करने के लिए सब्र करने से आसान है। सबसे बड़ा रंज और तकलीफ दह बात यह है कि तुम उन चीज़ों के बारे में परेशान हो जाओ जिनका तुमसे कोई ताल्लुक़ ही ना हो। मुसलमान को हमेशा झूठ बोलने वालों से
بھائی چارہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایمان کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور شخص ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ تھوڑی سی دنیا مل جانے پر خوش ہونے لگتے ہو، اور آخرت کے بڑے حصے کے کھو جانے پر بھی غمزدہ نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کو ان کے مرنے والے کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا کہ موت کی ابتدا تم سے نہیں ہوئی ہے اور نہ اس کی انتہا تو پر ہے۔ یہ تمہارا ساتھی مصروف سفر رہتا تھا، اب بھی یہ سمجھو کہ وہ اپنے کسی سفر میں ہے۔ اگر وہ آ گیا تو بہتر، ورنہ تم خود اس کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں، اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں۔ علم ایک نور ہے جسے اللہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اس زمین سے تمہارا حصہ ایک لمبی چوڑی قد برابر قبر ہے جس میں تم اپنے رخساروں کے بل لیٹے ہوگے۔ بہترین عبادت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر میں آنکھوں کو بیدار رکھا جائے۔ جب نفس کی خواہشیں تم پر غالب آ جائیں تو اس کو مغلوب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنی خواہشوں کو کم کر دو۔ کیا زندگی کی مدت ختم ہونے سے پہلے غفلت سے بیدار ہونے والا کوئی نہیں؟ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ بہترین بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کو دوسروں کا محتاج نہ ہونے دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس طاقت اور اقتدار کے ذریعے انصاف قائم نہ کیا جا سکے، اس طاقت اور اقتدار کی قیمت میرے نزدیک پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ عقلیں سوچوں کی امام ہے اور سوچیں دلوں کی امام ہے، اور دل حواس خمسہ کا امام ہے، اور حواس خمسہ تمام دوسرے اعضاء کے امام ہے۔ جب تجھے محسوس ہو کہ تجھے اللہ کا ذکر اچھا لگنے لگا ہے تو سمجھ لے کہ وہ تجھے پسند کرنے لگا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا شخص وہ ہے جو حق بات کہنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے بیان نہ کرے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کنجوسی وہ عیب ہے جو اولاد کو بھی دشمن بنا دیتی ہے۔ جو اپنے نفس کو اللہ کی عبادت میں نہیں لگاتا، اس کا نفس بغیر ارادے کے ہی شیطان کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، کیونکہ نفس کے لیے لازمی ہے کہ کسی نہ کسی عمل میں مصروف رہیں۔ لوگوں کا تمہارے پاس ضرورتیں لے کر آنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے تنگ دل نہ ہوا کرو، ورنہ نعمت خود قسمتی نہ بدل جائے گی۔ بہترین اعمال وہ ہیں کہ جن کو کرنے میں نفس کو مجبور کرنا پڑے۔ قیامت کے دن اس کو امان حاصل ہوگی کہ دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ دنیا کو چھوڑ دو، کہ دنیا کی محبت تو اندھا بہرا اور گونگا کر دیتی ہیں۔ دنیا سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ یہ جو چیزیں دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتی ہے پھر بعد میں وہ چیزیں ان سے چھین لیتی ہے۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باغیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے، اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے۔ سب سے پہلے چیز جو تم پر اللہ تعالیٰ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضامندی حاصل کرو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ اپنی زبان کی تیزی اس کے خلاف استعمال نہ کر جس نے تجھے بولنا سکھایا۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے نامہ اعمال میں کثیر تعداد میں استغفار پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہنا توبہ کرنے والوں کی عبادت ہے۔ اخلاص سے توبہ گناہوں کو
دور کر دیتی ہے۔ اے لوگو، دنیا کی طرف زاہد ہو، ان سے بچنے والے لوگوں کی طرح نگاہ ڈالو، کیونکہ دنیا کی ہر خوشی غمزدہ کر دینے والی ہوتی ہے۔ جو دنیاوی چیزوں کے لیے غمزدہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور اس کی تقدیر پر کوئی ناراضگی ظاہر کرتا ہے۔ اگر کیفیت یا یکسوئی نہ بھی میسر ہو تو بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں ہے۔ وہ شخص جو سخت دل رکھتا ہو اللہ تعالیٰ سے دور رہتا ہے۔ جو شخص خواہشات، لالچ اور غصے سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اس شخص کی دوستی پر اعتبار نہ کر جو اپنے اقرار کو پورا نہ کرتا ہو۔ جنت کے انتظار میں نہ رہو، بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہارے انتظار میں رہے۔ جو آدمی اپنوں کو حقیر سمجھتا ہے دشمن اسے کچل دیتے ہیں۔ علم اور امن دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بس جسے علم حاصل ہو وہ عمل بھی کرے۔ بھروسہ یہ ہے کہ آدمی اپنی قوت اور طاقت سے ہٹ کر اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ اور وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوتی ہیں۔ منزل ملے یا نہ ملے یہ مقدر کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ غلط بات ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ پریشانی وقتی ہے، صبر کرنے والوں کی کامیابی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ جب زمانہ خراب ہوگا تب کمینے لوگ سردار ہو جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قبروں میں جانے والے کتنے سکون سے سو رہے ہیں، لیکن دراصل سو ہم رہے ہیں، وہ نہیں۔ ہو سکتا ہے جسے آپ نے حقارت سے دیکھا ہے اللہ اسے محبت سے اور فرشتے رشک سے دیکھتے ہو۔ اگر بندہ خدمت نہیں کر سکتا تو وہ حکمرانی کے بھی لائق نہیں۔ کمدستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مان اور دولت کی طاقت پانے کے بعد دوسروں کی توہین کرو۔ ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نہ بھلایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس میں بدلاؤ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے مٹایا جا سکتا ہے۔ اسے صرف قبول کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک خواب گر جائے اور 1000 ٹکڑوں میں ٹوٹ جائے، ان میں سے ایک ٹکڑا اٹھا کر دوبارہ شروع کرنے سے نہ گھبرائیں۔ جب زندگی آپ کو نیچے کی طرف دھکیلتی ہے تو یہ آپ کو یہ دیکھنے کی آزماتی ہے کہ آپ میں واپس کھڑے ہونے کی طاقت ہے یا نہیں۔ جو چپ رہنے لگے اس کو بولنا آ گیا۔ بہترین اور روشن یادداشت وہ ہے جس میں انسان اپنی غلطیاں اور دوسروں کی نیکیاں یاد رکھتا ہے۔ محبت ہر دن کے ساتھ قیادت چاہتی ہے۔ جب تک روز اس تصویر میں رنگ نہ بھرو تصویر دھندلانے لگتی ہے۔ روز سورج نہ چڑھے دن نہیں ہوتا۔ جس روز محبت کا سورج طلوع نہ ہو تو دل کی دنیا میں اندھیرا ہی رہتا ہے۔ سب سے اچھی موت وہ ہے کہ جب آئے تو آدمی زندہ ہو۔ برداشت یہ نہیں کہ سوچ سوچ کر کرتے رہیں، برداشت تو مسکرا کر آگے بڑھ جانا ہے۔ جن لوگوں سے تیری محبت ہے وہی تیرا انجام ہے۔ وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آئی ہے یہ سزا کہلاتی ہے، اور وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آئی ہے وہ آپ کے کتنے ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے۔ اندیشہ اور شک پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ میں اور اپنے مستقبل میں یقین پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کو ملے گا، بلکہ مل رہا ہے۔ فضل نہ ہو تو ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا۔ جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ کم آرزوؤں والے انسان سکون سے رہتے ہیں۔ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت ہی اسے برا کر دیتی ہے، اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو تو بندہ ٹھیک ہے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔
اللہ کا احسان چاہتے ہو تو لوگوں پر احسان کرو، نجات چاہتے ہو تو سب کی نجات مانگو۔ تو انسانوں کی محبت یکساں نہیں ہو سکتی، اس لیے محبت کا بیان مشکل ہے۔ دراصل محبت ہی وہ آئینہ ہے، اس میں انسان اپنی اصلی شکل، باطنی شکل اور حقیقی شکل دیکھتا ہے۔ برائی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ مال و دولت کی ہوس اور نفس کی لذتیں چھوڑ دی جائیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تجھ پر لازم ہے کہ اللہ کے علاوہ کے خیال کو اپنے دل سے نکال دو۔ ہے تھکن ساری دنیا، ہے سکون صرف ذکر الہی۔ اس کی رحمت پر نگاہ رکھی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوف آخر مفروضہ ہی تو ہے، وہ المیہ جو ابھی رونما نہیں ہوا اور رونما ہو سکتا ہے، اندیشہ کہلاتا ہے۔ انسان اگر مستقبل کو آئینہ تخیل میں اتارنے کی بجائے حال کے فرض اور قرض کو ادا کرے، وہ خوف سے بچ جاتا ہے۔ ہم کسی کی دعا کی تاثیر ہیں، ہماری دعائیں کسی اور زمانے کو اثر دے گی۔ جس آدمی کے پاس دین کی راہ پر چلنے کے لیے نہ وقت ہے نہ مزاج، وہ اپنی ناکامی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہے؟ اگر محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چلتا ہے وہاں تک نام پیدا کر۔ راستہ سچا نہیں ہوتا بلکہ مسافر سچے ہوتے ہیں۔ اللہ کو گواہ بنا کر اپنی غلطی پر معذرت اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرنے کا وعدہ توبہ کہلاتا ہے۔ جس آدمی کو کسی اور مسلمان کے بخشے جانے پر یقین نہیں ہے، اس کی اپنی بخشش خطرے میں ہے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی چیز سے غنی نہیں ہوتا، یعنی اس کا دوست اس کی ذات کے علاوہ کسی چیز سے آرام نہیں پاتا، اس لیے کہ اس کی ذات کے علاوہ اس دوست کا کوئی مقصد اور کوئی طلب نہیں ہوتی۔ ایسے آدمی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے، اور اللہ کو ہر کسی کو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ہے، وہ اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کر اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔ یادداشت میں محفوظ رہنے والا علم وقتی ہے، یادداشت خود دیر پا نہیں۔ سب سے اچھا علم وہ ہے جو دل میں اتر کر عمل میں ظاہر ہوتا ہے۔ آواز انسان کو دوسروں سے متعلق کرتی ہے، اور خاموشی انسان کو اپنے آپ سے پہچان کرواتی ہے۔ پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق پسند کرے۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے۔ آنسوؤں کی فریاد قبول ہے، آدھ رات میں اپنے رب کے سامنے رونا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول ہے۔ اس بے نیاز کی بارگاہ میں آنسوؤں کی درخواست رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے دوست کے لیے ناممکنات کا راستہ ہی ممکنات کا راستہ ہے۔ اللہ کے سفر میں شکایت کا سفر نہیں ہونا چاہیے۔ بزرگی شروع ہوتی ہے بے ضرر ہو جانے سے اور مکمل ہوتی ہے فائدہ مند ہو جانے پر۔ بات ہی رہ جائے گی تاریخ میں، ورنہ اس دنیا میں جو آیا وہ گیا۔ انسان ایک بڑا راز ہے، اس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہیں، انسان خدا کا تصور نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے دوست کی روح اللہ کے ذکر میں لگی رہتی ہے۔ اسی وجہ سے جب عام لوگوں کی روحیں اللہ کے دوستوں کے پاس آتی ہے تو خوش ہو جاتی ہے۔ تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تمہارا یوسف اس لیے بھی گم کر دیتا ہے تاکہ تم یعقوب کی سی طلب پیدا کر سکو۔
وقت سے آگے گزرنے کی سزا ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی تنہا رہ جاتا ہے۔ فطرتاً ہر شخص کو بھلائی کی طلب ہوتی ہے، مگر جہالت کی وجہ سے شر کو وہ خیر سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں مسلسل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہالت کو دور کیا جائے، تاکہ لوگ خیر اور شر میں فرق کر سکیں۔ تم اس شخص کو بھول سکتے ہو جس کے ساتھ تم نے کہے لگائے ہو، لیکن اس شخص کو کبھی نہیں بھول سکتے جس کے ساتھ تم نے آنسو بہائے ہو۔ نئی سے نئی بلندیوں کو پہنچیں، لیکن ایسی اونچائیوں سے بھی ضرور بچیں کہ جہاں سے دوسرے سب چھوٹے لگنے لگ جائیں۔ آپ کی اپنی ذاتی کائنات میں آپ میں جتنا حصہ اللہ کو دے رکھا ہے، اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے۔ اچھے لوگوں کا مل جانا ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ مکان بنانا ہمارے تقدیر ہے، اس میں سکون ملے گا یا بے چینی، یہ ہمارا مقدر ہے۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ جس طرح آفتاب کی روشنی آفتاب سے الگ نہیں کی جا سکتی، بالکل اسی طرح علم عمل سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جو تمہاری طرف آنا چاہے اس سے کنارہ کشی نقصان ہے، اور جو تم سے کنارہ کش ہو جائے اس کی طرف بڑھنا ذلت نفس ہے۔ تمنائیں دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں، آرزو سے آزاد دل ہی شہنشاہ ہیں۔ خوف کبھی بلند پرواز نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کا باطن سچا نہ ہو تو سچائی کا مذہب اسے کوئی کامیابی نہیں دیتا۔ پاکیزہ خیالوں کے لیے کردار میں پاکیزگی کا ہونا لازمی ہے۔ طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ جب کسی قوم یا کسی شخص کا دعا سے اعتماد اٹھ جائے تو آنے والا وقت مصیبت کا زمانہ ہوتا ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ ہم اپنی خوش فہمی کو آگاہی کہتے ہیں اور دوسروں کی آگاہی کو غلط فہمی۔ تعجب ہے، طاقت دراصل خوف کے حدود میں بادشاہی کرتی ہے۔ بے خوف لوگوں کی حدود میں طاقت کا گزر ممکن نہیں۔ اگر انسان اپنے کسی حاصل پر ہمیشہ قابض رہنے کی خواہش نکال دیں تو ملال پیدا نہیں ہوگا۔ بلند خیالی ساعت یہ ہے کہ دوسروں کو روشنی دینا خود میں آگ لگا کر۔ جب تک انسان کو اپنے عقیدے پر مکمل اعتماد اور یقین نہ ہو، وہ حقیقت کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ جاگنے والے زندہ ہو، سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے وہ اپنا رخ تباہی کی طرف کر لیتا ہے۔ جتایا جانے والا احسان ضائع ہو جاتا ہے۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی، کسی بھی عبادت سے مغفرت صرف مانگی جاتی ہے۔ کائنات کے بڑے مضامین میں نہ پڑھو، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دو۔ اس کو راضی رکھو جو ہم سفر ہیں، چاہے وہ ہم خیال نہ بھی ہو۔ مسلمانوں میں زوال کے جو سبب ہیں تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے عبادت اور عبادت گاہوں کا تو بڑا خیال کیا، مگر انسان کا خیال چھوڑ دیا۔ شریف انسان اپنی فضیلت پر خوش ہوتا ہے، اور کمینہ شخص اپنے مال و دولت پر فخر کرتا ہے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ مالدار رہے گا۔ تم سب اللہ کے دین کے اعتبار سے بھائی بھائی ہو۔ تم میں صرف اندر کی برائی اور بری نیتیں ہی اختلاف پیدا کرتی ہیں۔ ہر چیز کے لیے صفائی ہے، اور دلوں کی صفائی اللہ کا ذکر ہے۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے، اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا
اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ باشعور انسان وہ ہے جو اپنے آج کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ بزرگ لوگ کہا کرتے تھے، جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ مقابلے کا پہلا میدان تمہارا نفس ہے، اس سے جنگ کر کے آزما لو کہ تم آزاد ہو یا غلام۔ روشنی میں ہر کوئی راہ دکھانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر اصل بات تو تب ہے جب کوئی اندھیروں اور مایوسیوں کے دور میں مشعل جلائے۔ جو شخص نیکی اور برائی کے درمیان فرق کو سمجھتا ہے حقیقت میں وہی خدا کے قریب ہے۔ دوسروں کو بے عمل سمجھنا یہ بھی دل میں چھپا ایک تکبر ہے۔ کچھ لوگوں کی عزت ان کی برائی سے بچنے کے لیے کی جاتی ہے۔ جس کا خدا پر یقین نہ ہو اس کا دعا پر یقین کیوں ہوگا؟ دعا دراصل پکار ہے، فریاد ہے، مالک کے سامنے التجا ہے، اپنی فانی اور محدود زندگی کی کسی الجھن سے نکلنے کے لیے۔ سچ جیسی عبادت کوئی نہیں ہے اور جھوٹ جیسا گناہ کوئی نہیں۔ جس میں جتنا سچ ہے وہ اتنا بڑا ولی ہے۔ آدمی تو گزر گیا چلا گیا لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ نہیں تھا جتنا چلے جانے کے بعد ہو جاتا ہے۔ پچھتاوے، دکھ اور افسوس اپنے وقت پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ وقت نکل جائے تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ جب پرانی دوستیاں ہی نبھانے کی توفیق اور فرصت میسر نہ ہو تو نئے لوگوں سے ملنے کا فائدہ کیا؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت ہو اور آزمائش ہو لیکن کسی سے بیان نہ کی جائے۔ ایسے غم سے خوف آتا ہے اس کی قیمت ہمیں بولنے کی بجائے خاموشی سے چکانا پڑی۔ کچھ الفاظ دلوں میں سوئی کی نوک کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، جب کبھی بھی حرکت کرتے ہیں درد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو شاخوں پر پھل لگا دکھائی دے تو سمجھ لو کہ اس درخت کی جڑیں مضبوط اور بہت گہری ہیں۔ اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے عمل میں اتنے آگے نہ چلے جانا کہ اپنی ذات کی ہی توہین کر بیٹھو۔ بدبخت نظاروں کی تلاش میں لگا رہنے والا انہیں بدبختیوں کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ انسان پر کبھی راستہ بند نہیں ہوتا، ہر دیوار کے اندر دروازہ ہے جس میں سے مسافر گزرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم وقت کو اور کبھی وقت ہمیں ضائع کرتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ من میں جب حقیقت کا شور ہو تو جسمانی وجود خاموشی اور سختی کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ دل کی ہزار آنکھیں ہوتی ہیں مگر ان میں سے ایک آنکھ کی اپنے من پسند شخص کے عیب نہیں دیکھ سکتی۔ روح کی بیداری سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس خواہشیں تو ہو سکتی ہیں مگر آپ ان سے سمٹتے نہیں ہیں۔ اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے کہ اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے رشک کی وجہ بن جاتی ہیں۔ وہ کتنا کمال کا لمحہ ہوتا ہے جب بالآخر مٹی ہو جانے والا انسان مٹی پر سب رکھ کر اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے۔ اپنے آنسوؤں کی قیمت اتنی رکھو کہ ہر کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ اگر تم وہی دیکھتے ہو جو روشنی ظاہر کرتی ہے اور وہی سنتے ہو جس کا اعلان آواز کرتی ہے تو در حقیقت نہ تم دیکھتے ہو اور نہ سنتے ہو۔ ہر رات آنکھیں انہی سوچوں میں گم ہو جاتی ہیں کہ ہمارا مقصد حیات کیا تھا اور ہمیں تھکا کن کاموں نے دیا۔ انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے۔ عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے۔ وقت کی کمی نہیں، سستی کی لت ہے۔ رزق کی کمی نہیں، لالچ کی بہتات ہے۔ انسان کا قحط نہیں، انسانیت کی توڑ ہے۔ رب کو عبادت سے
اور مخلوق کو اپنے اخلاق سے راضی کرو۔ دنیا اور آخرت دونوں میں خوش رہو گے۔ جب تک تم اپنی خودی کے احساس میں مست رہو گے، تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ وہ انسان جس کے ذہن میں نقص ہو کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا، چاہے تمہارا نفس اتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے، مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ بے شک خواہشات نفس کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہتر ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوستوں کی مصیبت اور موت سے عبرت حاصل کر لے۔ اللہ اور بندے کے درمیان حجابات میں سے سب سے بھاری حجاب نفس کا ہے، اس کے ہٹتے ہی کوئی حجاب نہیں رہتا۔ موت کے وقت جو صفت ہونا خود میں پسند ہو وہ اسی لمحے اختیار کر لی جائے، کیونکہ موت کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ علم بحث کرے گا اور عمل خاموش رہے گا۔ ہمیں کس دنیا پر فخر ہے اس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے، اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے۔ ہمیں اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے؟ محبت، معافی، عبادت، یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ دونوں جانب کی خاموشی بات مکمل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی اختیار کر لینا ہے۔ جس کو آپ ناراض سمجھتے ہوئے ممکن ہے کہ وہ انتظار میں ہو۔ اگر وہ رب کوئی دروازہ بند کرتا ہے تو پہلے کہیں کسی کھڑکی کا راستہ بھی بنا دیتا ہے۔ وہ انسان روح کے ویرانے سے نہیں نکل سکتا جس نے ماں باپ کا ادب نہ کیا اور جس کو اولاد سے محبت نہ ہو۔ تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں: راز کو راز رکھنا، بے عزتی کو بھول جانا، اور فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ کسی کو چھوڑ دینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اب تک اس کے ساتھ آپ کیوں تھے۔ جو شخص زندگی پر راضی ہے وہ اللہ آپ پر راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ جسے قریبی چھوڑ دیں اسے بیگانے مل جائیں گے۔ بے مقصد انسان مرتا ہی رہتا ہے، با مقصد انسان مر جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر صرف عبادت ہی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتی تو انسان کو زندگی کے دیگر فرائض عائد نہ کیے جاتے۔ انسان ہر محبت میں اپنی ذات کی محبت کا خمیر ضرور ملا دیتا ہے۔ وقت گزرنے پر یہی ذات کھول کر ہر دوسری محبت کے اصل کو کھا جاتی ہے۔ دراصل انسان کا کچھ ٹھیک نہیں، دماغ تحقیق کی طرف لے جاتا ہے اور دل وجدان کی طرف، اور ایک تیسری سمت ایسی بھی ہے جس کا تحقیق سے تعلق ہے نہ وجدان سے۔ اے نفس کے چیلے، بیٹھ جاؤ، اپنے لیے امید رکھو۔ بغیر امید کے انسان شیطان کا چیلا بن جاتا ہے۔ ہم اس قدر آزاد نہیں ہو سکتے کہ ہمارے لیے کوئی امید باقی نہ رہے۔ سیب کے کیڑے کو آخر تنہائی ہی موتی بناتی ہے۔ سانس رکنے سے پہلے جان لو کہ یہ زندگی تمہاری اپنی ہے اور خدا تم سے راضی ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کی کل کائنات میں صرف انسان ایسا ہے جو اپنی سرشت بدلنے پر قادر ہے، اپنے آئینے کو صاف کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کو محبوب ہے، لیکن موقع شیطان کو بھی برابر فراہم کیا جائے گا۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا اس وقت سے جب دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی، اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے؟ کچھ لوگ ڈٹے رہتے ہیں اپنے انتخاب پر، جو سمجھتے ہیں کہ راستے کے انتخاب سے زندگی کی راحتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ صرف عدل بدل سکتے ہیں، راستوں کو اضافہ نہیں کر سکتے، نہ غم میں نہ خوشی میں۔ تیز ہوا ہو تو پتنگ قابو سے باہر ہو جاتی ہے،
हवा ना चले तो उड़ती ही नहीं। इसीलिए अपना साथी और कफील ऐसा मांगो जो ना तो तेज हवा हो ना बंद, बस ऊपर ही ऊपर ले जाए, तारे की तरह उड़ाए आसमान में। इंसान की याददाश्त चीज़ों का ताल्लुक ढूंढती है। हमें एक चीज़ देखकर इससे मुताल्लिक दूसरी चीज़ याद आ जाती है। रोज़ रखना आपको मजबूत नहीं बनाता, यह आपको कड़वा कर देता है। माफ़ी आपको कमज़ोर नहीं बनाती, यह आपको आज़ाद करती है। ऐसी ख्वाहिशात जिनके लिए इंसानियत से गिरना पड़े सिर्फ तकलीफ़ की वजह बनती है। ज़िंदगी की डोर तो सीधी ही है, इंसान ही इसे उलझा देता है। इताअत मोहब्बत के बगैर और मोहब्बत इताअत के बगैर, ये दोनों ही नामुकम्मल हैं। इंसान तब मतलूबा दर्जे तक पहुँचता है जब इताअत के साथ साथ इसमें मोहब्बत का उनसुर भी शामिल हो जाए, और यही मोमिन का मकाम है। जो चीज़ दिल में गूंजती रहे वो भुलाई नहीं जा सकती। बदनीयत शख्स महरूम ही रहता है, उसे किसी की दुआ भी नहीं लगती, वो अपनी राह में खुद आपकी रुकावट होता है। हमारा किरदार हमारे आदात का मजमुआ होता है। आप एक सोच का बीज बोएंगे तो अमन की फसल उगेगी, एक अमन का बीज बोएंगे तो आदात की फसल उगेगी। अगर आदात का बीज बोएंगे तो किरदार की फसल पाएंगे, और अगर किरदार का बीज बोएंगे तो तकदीर की फसल उगेगी। रूह जब अपनी जैसी रूह से मिलती है तो वो मरम्मत भी होती है, आफियत भी पाती है और मुकम्मल भी हो जाती है। करामतों के पीछे भागोगे तो करामतें रह जाएंगी, तुम नहीं रहोगे। मौजज़ा इंसान की सीरत में है, सीरत उसका मौजज़ा है, बाकी सब खेल तमाशा है। नाकारा हवस है, रास्ते की रुकावट है। करिश्मा यही है कि अंदर का ताला टूट जाए, बाकी सब फरेब और धोखा है। मौत की मदद के बगैर इंसान कभी भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हो सकता। जिस बदनसीब मुआशरे को मोहब्बत रुला न सके, जिस गिरोह की आँख आंसुओं से महरूम हो जाए, वहाँ जुल्म से रुलाया जाने लगता है। वहाँ जुल्म को अच्छाई का आखिरी मौका दिया जाता है। जब अक्लो दानिश, तजुर्बा, आगाही सब चिराग बुझ जाएं, तब सिर्फ सब्र की ईंधन जलती रहती है। इंसान की ज़मीर का बहुत बड़ा हिस्सा गुलामी है। जिस कदर वो आज़ादी का चाहतमंद रहता है, उसी शिद्दत से इताअत, गुलामी और इनकिसारी उसकी ज़ात के लिए ज़रूरी होती जाती है। ज़िक्र के बगैर किसी तौर पर भी इंसान मुश्तमिल नहीं हो पाता। क्या किया जाए, इत्मीनान न वहाँ था न यहाँ। एक उसकी ज़ात से बंधे रहने में कामयाबी की कुव्वत बढ़ती रहती है। अपनी खिदमत के लिए किसी को अल्लाह की दरगाह से वापस नहीं बुलाया जा सकता। अपनी खिदमत के लिए किसी को अल्लाह से दूर कैसे किया जा सकता है। आंसुओं के बगैर नेकी का पौधा लग तो जाता है, बड़ा नहीं हो सकता। इसके लिए आंसुओं की ज़रूरत है। मर्ज जब शिद्दत इख्तियार करता है तो कदम खुद ब खुद तबीब की तरफ उठते हैं। अगर इंसान का दिल आमादा ना हो तो इंसान का दिमाग भी उस चीज़ के लिए कभी हामी नहीं बढ़ता। ख्वाहिशें चीज़ों की जा सकती है, इंसानों की नहीं। चीज़ें मिल जाती हैं, इंसान नहीं मिलते। वक्त ऐसा भी आता है जब सब होते हैं मगर किसी काम के नहीं होते। आम तौर पर इंसान वही होता है जो हालात से बना देते हैं, और शर्मिंदगी के आंसू भी बड़ी तौफीक हुआ करते हैं। बहुत तकलीफ दे है जब कोई आपको बेहतरीन यादें देने वाला खुद एक याद बनकर रह जाए। जो करना आसान हो और उसमें लज्जत हो, उसे भुगतना बहुत मुश्किल होता है। हम सबसे ज़्यादा जालिम खुद अपने लिए होते हैं। हर जालिम ने सबसे ज़्यादा जुल्म अपनी ज़ात पर किया है। अनोखी चीज़ हर एक को अच्छी लगती है। किसी भी चीज़ के ख़त्म होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। हर बार किसी चीज़ के खोने पर अल्लाह से शिकवा करने के बजाय
उसका शुक्र अदा करना कि उसने तुमसे एक चीज़ ली है, सब कुछ नहीं ले लिया। जिंदगी में जो जज्बे आपको बर्बाद करने लगे, उन जज्बों से दूर हो जाना चाहिए। जिसको अल्लाह की कदर होती है, वो बुरे और फहश कामों की तरफ नहीं लपकता, क्योंकि ऐसे सुकून का क्या फ़ायदा जिसको लेकर बंदा अल्लाह को खो दे। सही मानों में खुशनसीब वो होता है जिसकी अच्छाई और अखलाक लोगों को उसे याद रखने पर मजबूर कर दें। हर आसमानी मजहब इंसान को आजमाता ज़रूर है, मगर इस्लाम तो इंसान को कुछ और तरह से आजमाता है। ये ऐसी आजमाइश सामने लाता है जो बंदे को कुंदन बना देती है या फिर लाभ कट है। कभी कभी दिन चाहता है इंसान का कि वो चीज़ों को जादू की तरह ठीक करने की कोशिश करे। हर ख्वाहिश किस्मत के आगे सर झुका लेती है, इससे आगे वो नहीं बढ़ सकती। जिंदगी में हर इंसान को आईना चाहिए ताकि ये वाज़ेह हो कि हम खुद भी गलतियों का शिकार होते हैं। सिर्फ एक चीज़ जो आपके सफ़र में हतमी तौर पर यकीनी है, वो आपका वो कदम है जो आप इस वक्त उठा रहे हैं। बस यही सब कुछ है। सबसे बड़ा फैसला मौत नहीं होती, इससे भी बड़े और अजीम फैसले मौत के बाद होने हैं। मौत से पहले ज़रूर जी लेना, ये काम भूल ना जाना, ये बड़ा ज़रूरी है। जो गुमराही के बाद हिदायत पा लेने की कदर करता है और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश में लगा रहता है, तो माजी के गुनाह उसको गुमराह नहीं कर सकते। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, एक सांचे से कोई दो लोग नहीं बनाए रब में। कभी कभी नसीब की करवटें बदलने के लिए फैसलों की करवटें बदलनी पड़ती हैं। कभी कभी तकल्लुफ़ अच्छी चीज़ होती है, ये बहुत सारे लिहाज और भरम रहने देती है। हर एक मुख्तलिफ है, किसी का ख्याल है कि पत्थर भारी है, कुछ का ख्याल है कि एक गम, किसी की किस्मत भारी है और किसी के गम। जो चीज़ नसीब में हो, उससे भागा नहीं जा सकता। इल्म रखने वाले से बहस करना आसान होता है और यकीन रखने वाले से बहस करना इंतहाई मुश्किल। हकीकी यकीन जब हासिल हो जाए तो फिर कुछ और तमन्ना नहीं रहती। सब धुआं नज़र आने लगता है, सब खास फूस हो जाता है। हमारी हकीकत ये है कि हम उस रब के बंदे हैं, अच्छे या बुरे, मोमिन या काफिर, सब उसी के हैं। वो रब्बुल बशर हैं, वो मालिक है। माओ को इल्हाम होते हैं, उनकी बातें मान लेनी चाहिए। मायूसी जल्दबाजी का फन है। इतना फ़र्क है इन दो अमाल में, वो अमल जिसकी लज्जत ख़त्म हो जाती है मगर उसका असर बाकी रहता है, और वो अमल जिसकी ज़हमतें ख़त्म हो जाती हैं मगर सवाब बाकी रहता है। अगर अक़ल को दुरुस्त मालूमात दी जा रही है तो वो मुसलसल अपना काम जारी रखती है। बेवकूफ़ का मुकाबला जवाब ना देकर करो, उससे मुँह फेर लो। जवाब ना दोगे तो लोग तुम्हारे मददगार बन जाएंगे। बेवकूफ़ को जवाब देना आग में लकड़ियाँ डालना है। हलाल लुक़मे के मुंह में आने से इबादत का शौक़ पैदा होता है। अगर आपके समझाने से किसी को समझ न आए तो फिर उसे खुद से समझने के लिए वक्त देना चाहिए। जिसको अपनी आने वाली नस्लों से मोहब्बत होती है, वो फ़र्ज़ को पहचानने वाला होता है और ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश और हिम्मत भी वही रखता है। सच का पहला फ़ायदा अक़ल को होता है, जिसमें अक़ल आसानी से सोचती है। शक करने की आदत उस वक्त तक नहीं छोड़ती है जब तक आप सवाल करना नहीं सीख जाते। अगर किसी अमल को नतीजे की बुनियाद पर ना परखा जाए तो फिर कभी भी इस बात पर इत्तेफाक नहीं हो सकेगा कि क्या सही है और क्या गलत। सोचकर बोलना क़िम्मत के कामों में से एक काम है। झगड़ों में उलझे रहने का मतलब है कि आपको ये मालूम नहीं है कि ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। तूफ़ान कमज़ोरियों की सही तौर पर निशानदही करता है।
हर काम बातों का एक फल होता है। एक शख्स की तरक्की दूसरों के लिए उम्मीद है। इंसान दुनिया से खाली हाथ जाते हैं। इस हकीकत पर लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए। तवज्जो देने से सोच में कुशादगी पैदा होती है। मुस्कुराहट की कीमत कुछ भी नहीं, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। एक लम्हे में गुजर जाती है, लेकिन अपनी मीठी याद हमेशा के लिए छोड़ जाती है। ये अल्लाह का फज़्ल नहीं होता है कि किसी आदमी को बुराई के ज़माने में नेकी की तौफीक मिले। जो तुम पर बीते उसे बर्दाश्त करो, क्योंकि बर्दाश्त करने से ऐबों पर पर्दा पड़ता है। अगर आप नोमरी से दीन सीखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये मानने लगेंगे कि बुराइयां चुराना एक नेकी है। तसल्लुत के साथ लोगों को बार बार ना टोका करो, हर बात पर ना टोका करो, ना हर वक्त समझाया करो, क्योंकि इससे दुश्मनियां पैदा होती हैं। परदेसी वो है जिसका कोई दोस्त ना हो। डर की सोच और कशमकश से बाहर निकलो और खामोशी में जिंदा रहो। देखो, खुदा सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो मेहनत करते हैं। ये उसूल बहुत वाज़ेह है। मशवरा अक्ल और समझ अता करता है, अपने अक्लों की मदद करती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशवरा कर लिया करो। तंज और बहस से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं, लिहाजा अपनों से कभी भी ऐसी लड़ाई ना लड़ना कि लड़ाई तो जीत जाओ मगर अपनों को हार जाओ। रोज़े शब के मेले में गफलतों के बारे हम बस यही समझते हैं, हमने जिसको दफनाया बस उसी को मरना था। कुछ ख्वाहिशें बारिश की बूंदों की तरह होती हैं, जिन्हें पाने के लिए हथेलियां तो भीग जाती हैं, लेकिन हाथ हमेशा खाली रहते हैं। इंसान जब तक अपनी अना का बुत पाश पाश नहीं कर देता, उसको सच्ची खुशी और आज़ादी नहीं मिल सकती। अल्लाह के सच्चे बंदे उस वक्त मिलते हैं जब इंसान उनकी तलाश में अपने आप को थका देता है। याद रखो, निगाह हमेशा बातिन पर रखो। अगर ऐसा करोगे तो शाह हो, वरना गुमराह हो। अल्फाज को जिस्म और उनके माना को रूह समझो। मुफलिस वो है जो तुमसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखे। मुशरिक और काफिर ना बनो और सीधा रास्ता इख्तियार कर कि शरीयत के रास्ते को छोड़कर अल्लाह के बंदे और कोई रास्ता नहीं चलते। जो इंसान की आंखों से नदामत के आंसू बहते हैं तो उस पर रब की रहमत बरसती है। हस्ती का आईना फना है, फना इख्तियार कर ताकि तू हस्ती देख ले। अपने आप को छोटा ना समझो, तुम खुदी के आलम में खुद एक कायनात हो। इफलास जहालत को इन से बदल देता है और खुदगर्जी बड़े से बड़े आलिम को जाहिल कर देती है। गम को पिछली रातों में ले जाओ तो आप वली बन जाओगे। वो ज़ात इतनी शफीक है कि आपको रोता नहीं देख सकती। जिसे अल्लाह तुम्हें सुकून अता फरमा देता है, उसी मस्जिद के कोने में मस्त रखता है, वरना तो लोग दुनिया के बागों में भी गमगीन नजर आते हैं। हजार खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफ़ीक। यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक। लोग फ़क्र और गरीबी से डरते हैं। अगर फ़क्र और गरीबी पैदा करने वाले खुदा से डरें तो उन पर ज़मीन के ख़जाने खोल दिए जाए। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मैं इस बात से डरती हुई कि मरने के बाद मेरा रब ये ना कह दे कि तू हमारी दरगाह की लायक नहीं। खुद को गुम कर देने के लिए हमेशा किसी जंगल या वीराने की ज़रूरत नहीं होती। इंसानों का वजूद भी खुद को खो देने के लिए बड़ा कारआमद साबित होता है। महबूब से बाहोश और गैरों से बेहोश और बेखबर होना ही इश्क को कमाल तक पहुँचाता है। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना शुरू कर दो।
सुकून आना शुरू हो जाएगा। दर्द ज़बान से बयान नहीं होता, बल्कि आंसुओं से बयान होता है। तुम्हारा सब्र तुम्हारी आजमाइशों से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। जो इंसान आपसे दिन से बात करे, उसको कभी दिमाग से जवाब मत देना। बुरे दोस्तों से बचो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए। फजीलतें अल्लाह की तरफ से मिलती है, फिर उसी की जानिब से तब्दीलियाँ हो जाती हैं। इसलिए उसके फजल पर जान और दिन से सजदा बजा लाओ। मोहब्बत की तलाश आपका मकसद नहीं, बल्कि आपका मकसद उन रुकावटों को तलाश करना है जो आपने मोहब्बत के खिलाफ खड़ी कर ली है। गमों में लज्जत ऐसी छुपी हुई है जिस तरह जिंदगी का पानी अंधेरे में छिपा हुआ है। जब तुम अल्लाह की याद से गाफिल हो तो सांस लेने के बावजूद भी तुम मर चुके हो। मुनाफिक का चेहरा बेनूर होता है, ख्वाह वो कितने ही आयश और इशरत में क्यों ना हो। जो तेरे सामने औरों की बुराई करता है, वो औरों के सामने तेरी भी बुराई करता होगा। सोच ही इंसान की असन है, सोच को अच्छा बना लेना ही अल्लाह के रास्ते में चलने का कमाल है। इल्म के साथ कामयाबी हासिल करो, सफ़ाए हस्ती पर हमेशा तुम्हारा नाम रहेगा। लोग मरते हैं, अहले इल्म नहीं मरते। इंसानी ज़िंदगी में सबसे बुरा ज़माना वो है जब लोग दलील से नफरत करने लगे। दिल को काबू में रखना और मौका होने पर नाजायज़ ख्वाहिशों को रोकना असल मर्दान ये है। पहले तू अपने आप को एक आईना बना, वो खुद निकल के आएंगे अपने नकाब से। मोहब्बत दिल की सेहत है और बेमुरव्वती बीमारी। मोहब्बत चाहे कैसी भी हो, सजदा करना सिखा ही देती है। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं, गुनाहों को हाथ न लगाना ज़रूरी है। सच मौजूद होता है, सिर्फ झूठ बनाए जाते हैं। ख्याल पाक ना हो तो अमल नापाक हो जाते हैं। अपने ऊपर फख्र करना इंसान की कम अक्ली की दलील है। तमाम जिल्लतों का सरचश्मा हसद है। समझने के लिए पूछो, झगड़ने के लिए ना पूछो। कीना और हसद रखने वाले को कभी आराम नहीं मिलता। हिकमत बिगड़ी हुई तबीयतों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। खूबसूरत बात करने वाला सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा एहसान करने से उम्र बढ़ती है और शोहरत मिलती है। हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कसम खाने की ज़रूरत ना पड़े। कमीनों की दौलत तमाम मखलूक के लिए मुसीबत है। नफ्स की ख्वाहिशें और हिकमत एक जगह जमा नहीं होती। जिसने अल्लाह को याद किया, अल्लाह उसे याद रखेगा। जिस पर बदगुमानी वाली बात आती है, वो खुद अपने और अपने दोस्त के दरमियान सुलह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। भाइयों के हक अदा करना परहेज़गार लोगों का शरीफ तरीन अमल है। जो शख्स अपने आप को बहुत पसंद करता है, वो दूसरों को नापसंद हो जाता है। वो शख्स दूसरों की इस्लाह कैसे कर सकता है जिसने अपने नफ्स की इस्लाह ना की हो। इंसान की हिफाजत दरअसल उसकी मौत का मुकर्रर वक्त करता है। सुकून उससे दूर भागता है जो दुनिया में सुकून की तलाश करता है। तकलीफ दे वक्त बहादुरों को मजबूत करता है। इसका कोई ख्वाब नहीं, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। फरमाया, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मरीज़ बनकर सुबह करो या फ़कीर बनकर या अमीर बनकर, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं मोमिन के लिए वही करता हूँ जो उसके लिए बेहतर है। दोस्ती की हुदूद ये है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी शान में अपनी शान समझे और तुम्हारे ऐब अपने ऐब समझे। जो तुम्हारी इज्जत करे तुम उसकी इज्जत करो, और जो तुम्हें जलील समझे तुम उससे अपनी इज्जत को खुद बचाओ।